اور اللہ کہہ رہا ہے میں بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھیجتے ہیں، اور تم بھی بھیجو میرے محبوب پہ درود و سلام اس طرح جس طرح بھیجنے کا حکم ہے۔ تو حکم کیسا ہے؟ اور اللہ کہہ رہا اے ایمان والو، اللہ اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیجوانے کا حکم ایمان والوں کو دے رہا ہے۔ ایمان والے بھیجیں گے تو ہی پہنچے گی، ایمان والے بھیجیں گے تو ہی تو سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچے گی، نہیں تو نہیں پہنچے گی۔ اور ایمان والا ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے مالک فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے مومن جب تک میں محمد اس کے جان مال ماں باپ بیوی بچے حتیٰ کہ پوری کائنات سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ درود و سلام بھیجنے کا حکم ایمان والوں کو دے رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ جو ایمان والے ہیں اصل وہی مسلمان ہیں، اصل وہی مسلمان ہیں۔ تو ہمیں مسلمان سے مومن طرف بڑھنا ہے۔ کہاں بڑھنا ہے؟ مومن کی طرف۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ نہیں ہوتا ہے، اللہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، بڑھاپے کی طرف اسٹیج لاس ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو یہ نہیں کہ بچہ اور بچہ ہوتے چلے جا رہا ہے، بچہ جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ کسی محفل میں کہیں بھی جانا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں عمر دراز بزرگ صاحب ان سے پوچھ لو، کیونکہ وہ تجربہ لے کے بیٹھے ہیں 100 سال کا 50 سال کا، تو ترقی کر کے وہاں تک پہنچا، وہ ترقی کر کے وہاں پہنچا۔ تو ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے یا مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم مومن کیسے بنے۔ اور مومن بننے کے لیے حضور کا قول ہے کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک میں محمد اس کے جان مال ماں باپ بیوی بچے حتیٰ کہ پوری کائنات سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ نماز پڑھنے سے کوئی مومن نہیں بنے گا، روزہ رکھنے سے، حج کرنے، زکات دینے سے کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ مومن کب بنے گا؟ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت ہوگی کہ محمد سے وفا گر تو نے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا گر تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم، جس سے ہم فیصلے کرتے ہیں نا، وہ سب عطا کر دیں گے تجھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب سے اگر تو نے وفا کر لی تو جو لوح و قلم میرے پاس ہے نا، وہ تجھے میں دے دوں گا، تو فیصلے کر۔ کہ محمد سے وفا گر تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا اے محبوب جو آپ سے ملا وہ ہم سے ملا، جو آپ سے گیا وہ ہم سے گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے دوست کے ساتھ گستاخی، بےعزتی اور دشمنی کی، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ فرعون اللہ سے دشمنی نہیں کی تھی، موسیٰ سے کی تھی۔ نمرود نے اللہ سے دشمنی نہیں کی تھی، یزید نے اللہ سے دشمنی نہیں کی تھی، نماز روزہ حج زکات وہی کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حسین سے دشمنی کی تھی۔ جس کے ذریعے ایمان کی دولت اللہ ہمیں عطا کرے گا، ہم ان سے دشمنی کر بیٹھے۔ جس کے ذریعے اللہ ہمیں ایمان عطا کرے گا، مومن بنائے گا، اپنا دوست بنائے گا، محبوب بنائے گا، پیارا بنائے گا، ہم ان سے دشمنی کر بیٹھے، راستہ ہی اپنا ہم خود بند کر بیٹھے، تو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ آپ بچے دانی اگر عورت نکال دے اور دنیا کی کوئی ڈاکٹر بچہ پیدا کر کے بتائے، جس سے ذریعہ جو بنایا ہے رب نے بچہ پیدا کرنے کا، اگر وہ راستہ ہی آپ بند کر دو گے تو اللہ دینا بھی چاہے گا تو کیسے دے گا؟ قادر ہے، دے سکتا ہے، لیکن یہ قانون ہے اس کا، وہ نہیں دے گا۔ قدرت رکھتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے دے دے، لیکن نہیں دے گا، کیونکہ یہ ذریعہ جو بنایا ہے رب نے۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ خود کیوں نہیں دے رہا ہے؟ 1,24,000 نبیوں کو کیوں بھیجا؟ 1,24,000 نبیوں کو بھیج رہا ہے ہدایت دینے کے لیے۔ اس کے بعد ولایت چل رہی ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں جن کا میں مولا ان کے علی مولا۔ حضور یہ نہیں کہہ رہے ہیں جن کا میں مولا عیسیٰ ان کے مولا، موسیٰ ان کے مولا، ابراہیم ان کے مولا۔ حضور کہہ رہے ہیں جن کا میں مولا ان کے علی مولا۔
اور علی نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ پیغمبر ہے, اور ان کو کہیں جن کا میں مولا ان کے علی مولا. تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. جو ہمیں ہدایت دینے کی جو راستہ رب نے ہم تک جو بھیجا ہے میسج, ہم اسی سے دشمنی کیے بیٹھے ہیں. سکون آپ چاہو گے کہ ہو گیا بس ہم نے کر لیا, نہیں. نماز ہم نے پڑھ لی, اللہ قبول کرنے والا نہیں. نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے, مومن کی معراج ہے. اگر آپ کے اندر سے برائی بے حیائی نہیں جا رہی ہے تو نماز آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کے اندر سے عیب, بغض, حسد, کینہ, جلن اور بھی جو بھی برائیاں ہیں, چوری, جھوٹ, مکرے, پکڑے, جتنی بہت ساری برائیاں ہیں, اگر آپ کے اندر سے کمی نہیں ہو رہی ہے تو نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ بس اپنے تسلی کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے لیے اللہ کہہ رہا ہے نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے. کیا لگتا ہے اللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اس پہ ہمیں ایمان کسے کہا گیا ہے؟ یقین. ایمان کو ہی کہا گیا ہے یقین. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جب انہوں نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد, تو آپ نے جب کہا وہ اللہ ایک ہے, پاک ہے, بے عیب ہے, نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا, تو لوگوں نے مان لیا اے محمد آپ سچے ہیں. ہم نے اس خدا کو تو نہیں دیکھا ہے, لیکن جو صفات آپ ظاہر کر رہے ہیں وہ ہم ساری صفات آپ میں دیکھ رہے ہیں. آپ سچے ہیں, آپ جھوٹے نہیں ہیں, آپ فریب نہیں ہیں, کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کر رہے ہیں, بےمانی نہیں کر رہے ہیں, آپ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کر رہے ہیں, تو آپ سچ کہہ رہے ہیں. آپ تو نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے, یہ اللہ نے نشاندہی کی ہے. اور اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہم کچھ لوگوں کی نمازیں منہ پہ مار دیں گے. اور علامہ اقبال کہہ رہے ہیں سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. کس کا عشق؟ بیوی کی, ماں کی, بچے کی, کس کا عشق ہو؟ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فرض ادا کرنا ہے, ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا وہ رب سے. تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے. تو جھکتا کہیں اور ہے, سوچتا کہیں اور ہے. تو جھکتا کہیں اور ہے, سوچتا کہیں اور ہے. اللہ نے نماز اپنے محبوب کو معراج میں تحفے میں دیا. وہ تحفہ ہے, وہ تحفہ بھیجنا ہے آگے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ اللہ تک ڈائریکٹ نہیں جائے گی. جن کے ذریعے آئی ہے انہی کے ذریعے جائے گی. بے شک حق ہے. روزہ رکھنے کس نے بتایا؟ حج کا طواف کرنا کس نے بتایا؟ جس کے ذریعے اللہ نے بتایا ہے انہی کے ذریعے اللہ تک پہنچے گی. ان کو چھوڑ کر کہیں کے نہیں رہو گے. مدینے والا ہے کہ مدینے میں ہے, مدینے والے آتا مدینے میں ہے, لیکن ہر جگہ ہے. خدا کی خدائی جہاں تک, محمد کی رسائی وہاں تک. خدا کی خدائی جہاں تک, محمد کی رسائی وہیں تک. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام عالم کا, جو رب ہے اکیلا ہمارا نہیں, مسلمانوں کا نہیں, تمام عالم کا. جو نہیں مان رہے اس کو بھی وہ پال رہا ہے, جو گالی دے رہے ہیں اس کو بھی وہی پال رہا ہے, جو اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اس کو بھی وہی پال رہا ہے. اور پالتا کب ہے کوئی؟ جب اس سے محبت کرتا ہے. محبت نہیں ہوگی تو پالے گا نہیں. تو اللہ سب کو پال رہا ہے, اس کا مطلب محبت کرتا ہے. اور حضور رحمت للعالمین اسی لیے ہے. حضور رحمت للعالمین اسی لیے ہے. خدا کی خدائی جہاں تک, محمد کی رسائی, حضور کی رسائی, نبی کی رسائی, پیارے کی رسائی, حبیب کی رسائی, ولیوں کی رسائی, دوستوں کی رسائی, وہاں تک. دوست کا معنی کیا ہے؟ ایک دوست ہوتا ہے باہر ملے, السلام علیکم, نمسکار, ست سری اکال, نکل گئے. ایک دوست گھر تک آتا ہے. ایک دوست وہ ہے کہ گھر پہ ہی آنا جانا صبح شام ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ دوست کہیں جا رہا ہے تو وہ بھی ساتھ میں جا رہا ہے. ماں باپ سے چھپا لے گا, دوست سے نہیں چھپاتا ہے. جس کے بچے ہیں وہ باپ اپنے بچوں کے عیب نہیں جان سکتا.
اصل عیب تو اس کے دوست ہی جانتے ہیں. تو اللہ نے دوست بنائے. کیا بنائے؟ اللہ نے دوست بنائے. تو حضور مدینے میں ہی جلوہ گر نہیں ہے. ابو ہریرہ ایک صحابی ہوئے, 2 سال حضور کی صحبت میں رہے. جب 2 سال صحبت میں رہنے کے بعد جب ان کا گزر ہوا, جانے لگے, تو باقی صحابی آ کے پوچھنے لگے, اے ہریرہ, حضور کی صحبت میں آپ 2 سال رہے, ذرا کچھ کرم فرمائیے, کیا علم حاصل کیے آپ؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں 2 قسم کا علم حضور کی بارگاہ سے ملا. تو جو کہہ رہے ہیں وہ صحابی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, اے ہریرہ بتاؤ کون سا علم ہے؟ تو ہریرہ نے کہا, ایک علم وہ جو تم جانتے ہو, دوسرا علم تمہیں بتا دیں گے تو تم ہی قتل کر دو گے. دوسرا علم بتا دیں گے تو تم ہی ہمیں قتل کر دو گے. ہریرہ نے کہا, اے لوگوں سنو, اللہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. وہی صحابی نہیں سمجھ پائے. حضور تو کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد, وہ اللہ, اور ہریرہ کہہ رہے ہیں, اے لوگوں اللہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. تو لوگ نہیں سمجھ پائے, حضور کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی نہیں سمجھ پائے. اور ہریرہ 2 سال کی صحبت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. جب لوگ پہنچے حضور کے پاس, ہریرہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اللہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. تو حضور نے کہا, صحیح تو کہہ رہا ہے, سنا نہیں تم نے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اے محبوب, جو تم سے گیا وہ مجھ سے گیا, جو تم سے ملا وہ مجھ سے ملا. کیا ہے یہ؟ اللہ مدینے میں نہیں گھوما, کبھی اجمیر کی دھرتی پہ بھی گھوما ہے, کبھی کلیر کی دھرتی پہ بھی گھوما ہے, کبھی دیوا کی دھرتی پہ بھی گھوما ہے, اور کبھی بہرائچ کی دھرتی پہ, کبھی سمنا والے کشوسا شریف کی دھرتی پہ گھوما ہے, اور آج بھی گھوم رہا ہے. وہ رحمت للعالمین بن کر گھوم رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام عالم کا, پال رہا ہے اس لیے محبت کرتا ہے. مالک یوم الدین, اس دن کے مالک ہم ہیں. جو چاہو تہمت مار دو, جو چاہو کچرا پھینک دو, برا بھلا کہہ دو, لہو لہان کہہ دو, رحمت بن کر آئے ہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. مالک یوم الدین, اس دن ہماری ملکیت چلے گی. مالک یوم الدین کا مطلب یہی تو ہے, اس دن ہماری حکومت چلے گی. بلاؤ, کس کو بلاتے ہو؟ قبر میں ہم سے سوال ہوگا. ہم کو بچانے ہمارے ابا نہیں آئیں گے, ہمارا کوئی دوست, کوئی مولانا, کوئی مفتی, کوئی پیر فقیر نہیں آئے گا. کون آئے گا؟ جو اللہ کے دوست ہیں وہی آئیں گے. قبر میں پوچھا جاتا ہے, من رب کا, بتا تیرا رب کون ہے؟ اب سے بھائی ادھر آؤ. سب لوگ کسی نہ کسی کے باپ ہوں گے. امجد بھائی تمہارے باپ کون ہے؟ یہ ہے. باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں نا, تو باقی لوگ بیٹھے ہیں تو کہا جائے گا تیرا رب کون ہے. جب بہت سارے لوگ ہوں تو اس میں کہا جائے گا تیرا, ان میں سے تیرا کون ہے؟ من رب کا, بتا تیرا رب کون ہے. باپ تو بہت بیٹھے ہیں, باپ تو بہت بیٹھے ہیں. اے امجد بتا تیرا باپ کون ہے؟ من رب کا, بتا تیرا رب کون ہے. تیرا اللہ کون ہے نہیں پوچھا جائے گا, تیرا رب کون ہے. اللہ کہہ رہا جس نے اپنے رب کو اس دنیا میں پہچانا وہی آخرت میں بھی پہچانے گا, قبر میں بھی پہچانے گا اور آخرت میں پہچانے گا. جو یہاں اندھا وہ قبر میں بھی اندھا اور آخرت میں بھی اندھا. دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ جو رب ہے, رب کون ہے؟ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں. حضور ہی تو سب بتا رہے ہیں, حضور کی ذاتی تو سب کچھ بتا رہی ہے. ما کنت تقول فی حق حاجہ رجل, بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. ہم نے ان سے مل لیے, آپ کے والد صاحب سے ہماری ملاقات ہو چکی ہے نا, اب مل لیے. اب آپ پوچھو گے یہ کون ہے تو ہم بتا دیں گے. اس سے پہلے آپ بتاتے, فوٹو دکھاتے, بھائی بتاؤ یہ کون ہے, تو آپ کے والد صاحب ہی ہم کہتے تھے پتہ نہیں کون ہے.
वकुंतु तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, हुजूर का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा, बता इनके बारे में क्या कहता था, जिसको तू देखा ही नहीं उसको क्या कहेगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है, सोते देख बेदार देख, अमल से देख, अमल से देख, सोते या बेदार देख, शर्त है तुझ पर, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख, जिनके सत्य में कायनात बनाई गई। ये कायनात है, हुजूर कब्र में चले गए, ये मंडप सजाया गया है, ये मंडप सजाया गया है, औरत भाग जाए मंडप सजी रहेगी, बीवी भाग जाए जिसकी शादी है मंडप सजा रहेगा, नहीं ना। जिनके सत्य में कायनात बनाई गई हो वो कब्र में चले गए और हम मजे मार रहे हैं, दुनिया चल रही है। वो जाहिर हो बातिन, अल्लाह जाहिर में भी है, अल्लाह बातिन में भी है, अल्लाह के दोस्त जाहिर में भी है, अल्लाह के दोस्त बातिन में भी है, अल्लाह के दोस्त अपनी कब्रों में भी जलवागर है और जाहिर में भी जलवागर है। कब्र को जाके तू चूम रहा है लेकिन जाहिर में तू इनकार कर रहा है, तू यहाँ से मायूस है। जहां से हिदायत देने वाली जात अल्लाह की है वहां से तू महरूम रह गया, कब्र से तुझे नहीं मिलेगी हिदायत। जा वहां अदब कर, एहतराम कर। हुजूर ने भी काबे का तवाफ किया क्योंकि हजरत हाजरा ने किया था, हुजूर ने सफा मरवा दौड़ा था लेकिन हजरत हाजरा ने दौड़ा था, इसलिए तो जा तू दरगाह पे, जा मजार पे, अल्लाह के दोस्तों के महबूब की बारगाह में, कि यही तो जो जाहिर में बैठा है कभी यहाँ भी जलवागर था, वो आज बातिन में जलवागर है, लेकिन है उसके नक्श से पैर तो वहां पड़े हैं। जाते हैं हज करने, वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्श से कदम पड़े हुए लोग चूमते हैं, बोसा लेते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलवागर हो जाए तो नहीं चूमेंगे, पत्थर पे निशान पड़ गया चूम रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ जाए और कहा जाए भाई हम ही है इब्राहिम, चूम लो, या नहीं कहे तो नहीं चूमेंगे। अल्लाह उन्हीं के लिए कह रहा है, जब हुक्म होगा कहते हैं कि हुजूर सजदे में जाएंगे और जो बेनमाजी है वो अकड़ जाएगा, उस झुक नहीं पाएगा। वहां के लिए नहीं, यहाँ के लिए है। जो असल होगा वही झुकेगा, वो असल होगा वही झुक जाएगा, जो अकड़ेगा वो असल नहीं है। लेकिन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, इस्लाम मोहब्बत से फैला है। वो बुढ़िया जो कचरा फेंकती थी हुजूर के ऊपर, वो भी ईमान लाई ना। अगर हुजूर उसे बुरा भला कह देते, गाली गुलोच करते, मार देते तो ईमान लाती वो। आप मुस्कुरा के चले जाया करते थे, वो कचरा फेंकती गई। एक दिन वो बीमार पड़ गई, जिसके दम पे वो फूल रही थी वही लोग नहीं आए उसको देखने कि बीमार हो गई हूं, हुजूर आ रहे हैं। तो वो समझ रही है कि जिंदगी में कचरा फेंकी, आप बीमार पड़ गए हो, लगता है बदला लेने आ रहे हैं मोहम्मद। और हुजूर जाके बड़े प्यार से मिले तो बोले अरे ये तो अलग ही मामला है, दिल बदल गया उसका। बोले आप वाकई में, हम जिंदगी भर कचरा आपके ऊपर फेंकते रहे, बुरा भला कहते रहे, और जिन पे हम घमंड और फख्र करते रहे वो कोई नहीं आया हमारी आदत के लिए, हमें देखने के लिए। अरे मोहम्मद तुम्हारे ऊपर कचरा फेंकती रही, बुरा भला कहती रही, और तुम आए हो हमारी हालत देखने, हमारी हालत पूछने, हमारी आदत के लिए आ रहे हो। आप इंसान नहीं हो, आप रसूल हो, आप अल्लाह के रसूल हो। फिर वो ईमान लाई। तो जो असली है वो झुक जाते हैं, लेकिन हुजूर अगर उस कचरा फेंकने वाले को बुरा भला कह देते तो ये क्या नौबत बनता। तो हम उनके कलमा को, हम उनकी उम्मती हैं, पढ़ने वाले हैं, तो अगर हमारे ऊपर कोई कचरा फेंक दे या कोई गाली दे दे या कोई बुरा भला कह दे तो हमें ये फर्ज बनता है ना कि अपने बाप की, अगर तुम्हारा बाप हो या हमारा बाप है, अगर हमारा बाप बहुत अच्छा नाम कमाया है और कोई हमें बुरा भला कह दे तो हम सोचेंगे यार अगर हम गलत करेंगे तो हमारे बाप के ऊपर आ जाएगी, बेटा बाप तो बड़ा अच्छा है, बेटा तो साला बड़ा नालायक है। बाप तो बढ़िया है लेकिन बेटा नालायक है। तो हम बाप की इज्जत बचाने के लिए हम भी झुकेंगे, हम भी अदब करेंगे। तो अगर हमारे ऊपर कोई कचरा फेंक दे रहा है या कोई बुरा भला कह रहा है, कोई चुगली करके जाके पीठ पीछे कोई गीबत कर रहा है,
ہمیں معلوم پڑ گیا تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم حضور کی امتی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ان کے نام لیوا کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے نا. محبت کرو گے تو ہی تو ثابت ہوگا یہاں سے کہ ہاں بھائی حضور کا امتی ہے. اب کوئی برائی کیا اور ہم جا کے چڑھائی کر دیے. تو ایمان والا بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ ولیوں کی محبت.